بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کثرت سے مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے ان کی ذمے بہت سی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے یا انہیں خیال ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی بھی نمازیں کیسے قضا کریں، کیا اس کا طریقہ ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بھی کنفیوژن کی جاتی ہے کہ تم رمضان میں جمعۃ الوداع پڑھ لینا تو ساری قضا نمازیں تمہارے ذمے سے اتر جائیں گی۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس طرح کی آواز چلائی جاتی ہے کہ صرف توبہ استغفار کر لو، اللہ دیکھنے والا ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد سے ہر مسلمان کے ذمے 5 وقت کی نماز فرض ہے اور بغیر عذر کے اس کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جان بوجھ کے چھوڑنے والا یہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے ذمے یہ نمازیں تو قضا ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن خدا نخواستہ گناہوں کی زندگی میں اس طرح کی نوبت آ گئی کہ نمازوں سے لاپرواہ رہے، اور جب آنکھیں کھلیں تو بہت سی نمازیں ذمے میں قضا تھیں، تو کیا کریں پھر؟ قضائے عمری کا طریقہ کیا ہو؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ایک طرف توبہ کرنا ہے۔ توبہ اس بات کی کہ ہمیں اپنے وقت پر جو نماز پڑھنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں پڑھ سکے، ہم نے اللہ کا حکم توڑا، لہذا ہم اسے اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ دوسرے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا بدل رکھا ہے وہ اس کا بدل ادا کریں۔ مثلاً روزے اگر کسی کے چھوٹتے ہیں رمضان کے تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی کئی سالوں کی تو حساب لگا کر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ذمے میں نمازیں رہ گئی ہوں وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر عذر سے بھی نماز چھوٹی ہے اور قضا ہو گئی ہے تو صرف توبہ سے کام نہیں چلتا، حالانکہ وہ چیز تو عذر سے چھوٹی تھی، لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ عذر ختم ہو جانے کے بعد ہمیں اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی غزوہ خندق میں اور بعد ایک دو اور مواقع ملتے ہیں کہ جب نمازیں آپ کی چھوٹ گئیں تو آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ تو نماز عذر سے چھوٹے یا بغیر عذر کے چھوٹے، ہمیں بعد میں موقع ملنے پر اس کی قضا کرنی ہے۔ لہذا بالغ ہونے کے بعد سے اگر کسی کے ذمے بہت سی قضا نمازیں آ گئی ہیں تو اس میں اگر یاد ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں تو مسئلہ آسان ہے، اور اگر یاد نہیں ہے کہ کتنی نمازیں ہمارے ذمے میں ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اندازہ نکالیں۔ مثلاً ہم یہ سمجھ لیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے ہماری نمازیں اتنی چھوٹی ہوں گی، مثلاً 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہوں گی، اس میں بھی پھر یہ اندازہ نکال لیں کہ فجر کتنی چھوٹی ہوں گی، ظہر کتنی چھوٹی ہوں گی۔ عام طور پر فجر زیادہ چھوٹتی ہے، تو مثلاً 10 سال کی نمازوں میں 10 سال کی فجر چھوٹی ہے، اور اسی 10 سال میں ہم نے کبھی ظہر پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اندازہ لگا لیا کہ 7 سال کی ظہر ہوگی۔ تو اسی انداز سے اب آپ قضائے عمری ادا کرنا شروع کریں۔ اس میں نیت اس طرح کریں گے کہ جو بھی نماز فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی پڑھیں گے تو اس میں یہی نیت کرتے جائیں گے کہ ہمارے ذمے جو فجر کی نمازیں جتنی ہیں ان میں سے ہم پہلی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکیں گے وہ ذمے ساقط ہوتی جائیں گی، اس کی جگہ پر دوسری والی پہلی ہو جائے گی، اس طرح پڑھتے رہیں۔ اور اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ آپ ہر ایک نماز کے ساتھ، یعنی وقتیہ 5 وقتہ نماز کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ساتھ میں جوڑ لیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قضا ہوتی ہے وہ صرف فرائض کی ہوتی ہے، لہذا ہمیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں سب میں فرض کو ادا کرنا ہے۔ اور وتر چونکہ واجب ہے، واجب کی بھی قضا ہوتی ہے تو وتر کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم جوڑیں گے تو فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب، اس طرح 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ روزانہ 17 رکعتیں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ بہت مشغول ہیں تو آپ کے لیے یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہر ایک ادا نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ فجر کے وقت میں فجر کی 2 رکعت، ظہر کے وقت میں 4 رکعت ظہر فرض کی قضا، عصر کے وقت میں عصر کی، مغرب کے وقت میں مغرب کی، عشاء کے وقت میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر قضا کی پڑھتے جائیں۔ اب 10 سال مثلاً آپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں 10 سال ایسی کرتے جائیں گے، 10 سال گزرنے پر آپ
کہ قضاء عمری ذمے سے پوری طرح صاف ہو چکی ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹائم میں 2 وقت کی، مثلا فجر جب پڑھیں آپ تو فجر کے وقت میں جو ہے 2 کر کے 2 قضا پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ظہر کے وقت میں 2 جو ہے 4 رکعت کر کے قضا نمازوں میں سے جو ہے ظہر کی 2 قضا پڑھ لیں۔ اس طریقے سے جو آپ کی جو 10 سال والی تھی وہ 5 سال میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ روزانہ 10 نمازیں اسی طرح قضا کرتے رہیں تو 1 ہی سال کے اندر آپ کے ذمے سے قضا اتر جائے گی۔ غرض یہ کہ قضا نماز جو آپ کے ذمے میں رہ گئی ہے وہ جب تک ادا نہیں کریں گے وہ ذمے میں رہے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی عمر وفا نہ کرے اور بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ اب تب معاملہ ہے، تو اس میں آپ وصیت کر جائیں کہ میں نے قضا نمازیں شروع کر دی ہیں اور میں اس انداز سے پڑھ رہا ہوں، اب اگر میں اتنے دن تک زندہ رہا تب تو میری قضا نمازیں پوری ہو چکی ہوں گی جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اگر اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میری چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ تو جس طرح روزے کا فدیہ ہوتا ہے اسی طریقے سے قضا نمازوں کا فدیہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول کر لیا جائے گا، تو یہ 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا، 5 وقتہ 5 نمازیں یہ اور وطر، اس طرح جو ہے، اور ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، گویا 24 گھنٹے کی نمازوں کے 6 صدقہ فطر حساب سے لگا کر دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ توبہ کر لو، قضاء عمری ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یا کوئی مخصوص نماز پڑھ لو شب قدر میں، شب برات میں یا جمعۃ الوداع میں، تو پھر قضاء عمری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ قضا جو نمازیں ہوئی ہیں انہیں ان کی ادائیگی ہی کرنی ہوتی ہے۔ ادائیگی کرنے کے اندر یہ سہولتیں ہیں کہ آپ جو ہے روزانہ کے روزانہ ادا کرتے رہیں، اور ایک سہولت اور بھی ہے کہ فرض نمازیں جو آپ قضا پڑھ رہے ہیں اس میں آپ تخفیف سے کام لیں۔ تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض واجب صرف پورے کریں، مثلا ثنا چھوڑ دیں اور جو ہے اخیر 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، مختصر کر دیں نماز، اور جو ہے تسبیح 3 مرتبہ یا بلکہ 1 ہی مرتبہ پہ اگر اکتفا کر لیں فرض ادا ہو جائے۔ اور اس میں جو آپ کی جو نمازیں آپ نفل پڑھتے ہیں، شراق ہے، چاشت ہے، وابین ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر جو ہے آپ قضا ہی کا اہتمام کریں تاکہ جو ہے فرائض ذمے میں آ جائیں، کیونکہ فرائض کا پہلے حساب ہوگا اور نوافل جو ہے فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، لہذا آپ دونوں کو جمع کریں تو اور اچھا ہے کہ فرائض بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں۔ لیکن آپ کو یہ خطرہ ہے کہ فرائض کہیں رہ نہ جائیں تو آپ نوافل کو نظر انداز کرتے ہوئے فرائض جو قضا آپ کے ذمے ہیں ان کو پورا کر لیں، تو یہ طریقہ بھی درست ہوگا۔ تو بہرحال اس کی فکر کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا جو اپنے وقت پر نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھی، اب اگر اس کو ادا کر رہے ہیں قضا کر کے، لیکن پھر بھی اپنے وقت پر جماعت سے مسجد میں جو پڑھنے کا حکم تھا وہ تو ٹوٹا ہی ہے، لہذا اس سے توبہ استغفار بھی کرتے رہیں اور قضا نماز بھی پڑھتے رہیں۔ اس طرح جو ہے انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں نمازوں کے ادا کرنے والے کہلائیں گے۔